أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مریج. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کی بدائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے. اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے. حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی کی اہمیت اور فضیلت. کیونکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، اے ابی بتاؤ کہ ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ، اے ابی بتاؤ کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کو سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابی بتاؤ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آیت الکرسی. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آیت الکرسی قرآن میں سب سے عظیم آیت ہے، سب سے عظیم آیت ہے. یعنی کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کے ذریعے سے بتاتے ہیں. اس طرح آپ اپنے بچوں کو بتائیے کہ میرے بیٹے بتاؤ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے. یعنی کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو سکھائے ہیں اس طرح ہم بھی دوسروں کو سکھائیں گے آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت. اپنے بچوں کو کہو. آیت الکرسی کی سب سے پہلی جو فضیلت ہے، کیونکہ اس آیت جو ہے نا عظیم آیت ہے. کیوں آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے؟ کیونکہ اس میں توحید ہے. توحید ہے. سب سے افضل علم اس دنیا میں توحید کا علم ہے، سب سے افضل علم. اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں کافروں کے بارے میں کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. ایک کافر بے وقوف ہے، ایک کافر ان پڑھی. قرآن میں اللہ نے کہا کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس توحید نہیں ہے. توحید سب سے افضل علم ہے، وہی اس آیت میں بتایا گیا. اچھا، یہ آیت کی فضیلت کیا ہے؟
سب سے پہلی جو فضیلت ہے، عظیم آیت ہے، قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ دوسری جو فضیلت ہے، ترمذی کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنع من دخول الجنۃ الا ان یموت۔ ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی مسلمان آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان ایک چیز آڑ بنتی ہے، وہ ہے اس کی موت۔ موت ہو جائے گی، فوری انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بس فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، یہ ایک مرتبہ پڑھیے، بس یہ ایک مرتبہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس سنت پر اہتمام کرتے تھے آج تک؟ معلوم نہیں، بہت کم لوگ ہیں، کبھی ہم بھول جاتے ہیں، کچھ بھی ہو، فرض نماز کے بعد یہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دیں گے؟ جنت دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو۔ یہ دوسری فضیلت ہے آیت الکرسی کی۔ تیسری جو فضیلت ہے، امام احمد شاکر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ان لها لسانا وشفتین، آیت الکرسی کی ایک زبان ہے اور دو ہونٹ ہیں، ایک زبان اور دو ہونٹ، حدیث صحیح ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ تقدس الرحمن عند ساق العرش، اللہ کے عرش کے پاس یہ آیت الکرسی کھڑے ہو کر اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ یہ آیت الکرسی، یہ عظیم آیت، اللہ کے عرش کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی تعظیم، اللہ کی تسبیح جو ہے نا بیان کرتا ہے۔ کتنی عظیم آیت ہے آیت الکرسی۔ اسی وجہ سے ایک مسلمان صبح شام آیت الکرسی کا اہتمام کرے، یہ بڑی عظیم آیت ہے آیت الکرسی۔ اس کے بعد اس آیت الکرسی کے بعد اگر آپ دیکھیں گے، یہ آیت جو ہے نا عظیم آیت ہے۔ اس آیت کے سب سے پہلا جو لفظ ہے اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ تمام کو یہ صورت یاد رہے گا، بلکہ اکثر لوگوں کی صورت یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہے یہ صورت، یاد نہیں ہے تو یاد کر لینا چاہیے، یاد رکھیں، کیونکہ قرآن کی عظیم صورت ہے۔ صرف یاد کرنا نہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ قرآن کو، یہ آیت کو یاد بھی کریں، ساتھ میں سمجھے، کیونکہ عظیم آیت ہے۔ دیکھیے اللہ، سب سے پہلے لفظ ہے اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کا جو لفظ ہے اسم اعظم ہے، یعنی کہ اگر آپ دعا کریں گے کہ یا اللہ مجھے مال دے دے، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اگر آپ دعاؤں میں اللہ کا لفظ استعمال کریں گے، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ بولیں کہ یا اللہ مجھے شفا دے دے، اللہ آپ کو شفا دے گا، کیونکہ اللہ کا جو لفظ ہے اسم اعظم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اذا دعی بہ، اگر آپ اس کے ذریعے سے دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ سب سے پہلے اللہ کے ذریعے سے ہم کو دعا کرنا ہے۔ بعض لوگ اللہ کے ذریعے سے بدعت ایجاد کرتے ہیں، کیسا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ 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 اللہ، بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یاد رکھیں۔ ہم ذکر کیسے کریں گے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، صرف اللہ اللہ بدعت کریں، صوفیوں کا طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ ہم ذکر کریں گے تو اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس طرح ایک مسلمان ذکر کرے، یعنی کہ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے بعد کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یعنی کہ ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جناب لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ جو معلوم ہے؟ ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم کریں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا اصل ترجمہ ہے۔ معبود تو بہت زیادہ ہیں، ایک کافر پتھر کے سامنے بھی جھکتا ہے، اسے معبود سمجھتا ہے، لیکن معبود برحق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ ہاں دیکھیں، لا الہ الا، اصل لا الہ الا اللہ ہے اصل، یعنی کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر اس دنیا میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، صرف آپ نے نہیں پڑھا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی لا الہ الا اللہ کلمہ کا ذکر کیا ہے، نوح علیہ السلام نے بھی لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا ہے، آدم علیہ السلام، بلکہ تمام انبیاء نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا ہے، سب سے افضل ذکر۔ دوسری جو فضیلت ہے لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی سے پوچھتی ہیں، اللہ کے نبی، دیکھیے سوال صحابہ کے اندر دین کا شوق، جب آپ کے اندر شوق ہوگا تو آپ سوال کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی من اکثر الناس بشفاعت یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی آپ کس کے حق میں سفارش کریں گے کل قیامت کے دن؟ کس کے حق میں سفارش کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی،
جو لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتا ہے اور توحید پر رہتا ہے، مرتے دم تک توحید پر رہتا ہے، ایسے لوگوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ توحید پر رہنا ہے اور مرتے دم تک لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ ہمیشہ پڑھتے رہیے، چلتے پھرتے۔ لیکن یہاں ایک بات دیکھیے، بعض لوگ کیا ہے، محفل میں بیٹھتے رہتی پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، گویا کہ ریاکاری کا اندیشہ ہو سکتا ہے نا۔ اگر آپ 4 لوگوں کے سامنے آپ بیٹھتے ہیں، آپ بولتے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لوگ کیا سمجھیں گے؟ ہاں آپ کی نیت جیسے بھی ہو، لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ اسی وجہ سے امام ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا اگر آپ لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں تو کیا ذکر کرو؟ لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہونٹ نہیں ہلتا ہے، ریاکاری کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، معلوم نہیں ہوگا، صرف زبان ہلے گی لیکن یہ ہونٹ نہیں ہلے گا، سامنے والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ ذکر کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے سامنے ہیں، بہتر ہے آپ جو نا لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں۔ کیوں ہم لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھے؟ کیونکہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتحت لہ ابواب السماء، اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں آپ کے لیے آسمان کے تمام دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اچھا اگر آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ سیدھا آسمان کے پاس جاتا ہے، آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتی، پھر یہ کہاں تک جاتا ہے؟ حتی یفضی الی العرش، عرش تک جو ہے نا یہ لا الہ الا اللہ کلمہ جو آپ جو پڑھے ہی وہ جاتا ہے۔ کتنا عظیم کلمہ ہے! ہمیشہ ایک مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الحی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، کبھی موت نہیں آتی ہے اسے۔ ہم کو موت آتی ہے لیکن اللہ کو کبھی موت نہیں ہے۔ الحی کا معنی القیوم، وہ تمام لوگ اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، رب کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم رب کے محتاج ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث میں اللہ نے خود سمجھاتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، پوری دنیا والے ایک جگہ جمع ہو جائے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو لوگ آتے ہیں تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائے اور جن بھی جمع ہو جائے، اللہ نے کہا کہ فَأَعْطِيتُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مَسْأَلَتَهُ، انہوں نے جو پوچھا ہے میں تمام کو ان کی پوچھی ہوئی چیز دے دوں گا، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِ شَيْئًا، اللہ کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ ہے قیوم، آپ کو دینے والا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ آپ کا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو ہم کو مال دے دے، صحت دے دے، رزق دے دے، ہم اللہ سے مانگیں۔ یا حی یا قیوم، اسم اعظم یاد رکھیں۔ اسم اعظم کا مطلب اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ کیسے؟ آپ دیکھیں گے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، امام قرطبی نے واقعہ نقل کرتی، قرآن میں واقعہ مشہور ہے جو بلقیس کا واقعہ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، جو سلیمان علیہ السلام جو نا جنوں پر بھی حکومت کرتے تھے، انسانوں پر بھی حکومت کرتے تھے، پرندوں پر بھی حکومت کرتے تھے، ہمیشہ پرندے سلیمان علیہ السلام کے سر پر ہوتے تھے، ہمیشہ بادل کی طرح۔ یہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی ہے۔ سورہ نمل میں اللہ نے واقعہ ذکر کرتی ہیں، اللہ نے ایک واقعہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ بلقیس جو عورت تھی، اس کا جو عرش ہے، اس کا جو بیٹھنے کا جو تخت ہے، وہ کون میرے پاس لائے گا؟ ایک جن کھڑے ہوتا ہے، کہتا ہے کہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یقوم من مقامک۔ اے سلیمان علیہ السلام، آپ یہاں سے کھڑے، سلیمان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جن نے کہا کہ آپ یہاں سے کھڑے ہونے سے پہلے وہ جو بلقیس جو عورت کا جو عرش ہے، اس کا جو تخت ہے، وہ میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ آپ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، کوئی دوسرا؟ ایک سلیمان علیہ السلام کے بازو ایک شخص تھا جو سلیمان علیہ السلام کی ہر بات لکھتا تھا، اس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان علیہ السلام بلقیس کا جو عرش ہے، آپ آنکھ پلک جھپکنے کے برابر بس میں آپ کے پاس وہ عرش لے کر آؤں گا۔ تو مفسرین نے کہا کہ اس کا نام تھا آصف بن برقیہ، بنی اسرائیل کا ایک نیک بندہ تھا، اس نے کہا کہ یا حی یا قیوم، اے اللہ تعالیٰ بلقیس کا عرش سلیمان علیہ السلام کے پاس لا دے۔ اس نے یا حی یا قیوم سے دعا کرتا ہے، اللہ نے ایک سیکنڈ کے اندر بلقیس کا جو عرش ہے نا سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے، جبکہ وہاں سے 2000 کلومیٹر دور تھا وہ بلقیس کا عرش، 2000 کلومیٹر دور۔ صرف اس نے یا حی یا قیوم پڑھا تو اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ مفسرین نے کہا کہ یا حی یا قیوم یہ اسم اعظم ہے، اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یا اللہ لا الہ حی یا قیوم من ذا الذی یشفع، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے، ہم جیسا ٹائرڈنس ہوتے ہیں نا، اللہ کو وہ بھی نہیں آتی ہے، ٹائرڈ بھی نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کو سستی بھی نہیں آتی ہے۔ ایک انسان سوتا ہے، سونے سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ انسان ٹائرڈ ہوتا ہے،
سستی ہوتا ہے، منہ کھلنے لگتا ہے، اونگنے لگتا ہے. لا تأخذہ سینہ، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے. ولا نوم، اللہ تعالیٰ سوتا بھی نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں ہے کہ ان اللہ لا ینام، اللہ تعالیٰ نہیں سوتے ہیں. ولا ينبغی لہ ان ینام، اللہ کے لیے مناسب نہیں کہ اللہ تعالیٰ سوئے. اللہ تعالیٰ نہیں سوتا ہے. کیا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ؟ سورہ رحمان میں اللہ نے کہا کل یوم هو فی شأن، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ صحت دیتی، کسی کو اللہ تعالیٰ بیماری دیتی، کسی کو اللہ تعالیٰ مالداری دیتی، کسی کو اللہ تعالیٰ، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں. لیکن اللہ کو نیند اونگ بھی نہیں آتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے. لہ ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں. یہ جو آپ کپڑے پہنے ہوئے یہ بھی اللہ ذوالجلال کا ہے. یہ جو ہمارے پاس گاڑی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ جو گھر ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے تو انسان جب اللہ کی نعمت کو استعمال کرتا ہے یہ احساس کرے کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے. جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں یہ احساس کرو کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے. جب آپ کپڑا پہنتی یہ احساس کرو کہ اللہ نے مجھے کپڑا دیا ہے. جب آپ کوئی غذا کھاتی یہ احساس کرو کہ اللہ نے مجھے غذا دیا ہے. یعنی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ذوالجلال کا ہے. انسان کو فخر نہیں ہونا چاہیے میں ٹیلنٹ سے کماتا ہوں، نہیں، سب اللہ. یہ ٹیلنٹ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا آپ کو. یہ گھر کس نے دیا؟ اللہ نے دیا آپ کو. یہ پیسہ کس نے دیا؟ اللہ. سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. لہو ما فی السماوات، جب پیسہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے ہم یہ بولو کہ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے دیا ہر چیز. جیسا کہ جب سلیمان علیہ السلام کے سامنے بلقیس کا عرش سامنے رہتا ہے، سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میرا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. جب ذوالقرنین جو یاجوج ماجوج کو لے لے یہ بناتی، ایک دیوار بناتی ہے باہر نہیں آنے کے لیے، جب بنانے کے بعد ذوالقرنین کیا کہتی ہیں؟ یہ اللہ کا فضل ہے، میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے پاس وہی انسان سفارش کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دے. آج جو لوگ بولتے ہیں نا کہ فلاں مزار والے ہماری سفارش کریں گے، نہیں، کس نے کہا کہ فلاں مزار والے آپ کی سفارش کریں گے؟ فلاں پیر آپ کا سفارش کرے گا، فلاں عالم آپ کا سفارش کرے گا؟ نہیں. سفارش کے لیے 3 کنڈیشن یاد رکھیں. سب سے پہلے وہ توحید پرست ہونا چاہیے. سب سے پہلے وہ توحید پرست. اگر وہ مزار پر ہے تو توحید پرست نہیں ہے. قبروں کے سامنے جھکتا ہے تو توحید پرست نہیں ہے. سب سے پہلے توحید پرست. دوسرا الا من ارتضى، اللہ اس بندے سے خوش ہو جائے. اللہ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دیں گے. تیسرا اللہ اس کو پرمیشن دیں گے. یعنی کہ سب سے پہلے توحید پرست ہونا چاہیے. کون سفارش کرے گا؟ سب سے پہلے وہ انسان توحید پرست ہو. دوسرا اللہ اس بندے سے خوش ہو جائے. تیسرا اللہ پرمیشن دے، اے زید تو سفارش کر، تب وہ سفارش کرے گا. ہم کو کیسا معلوم کہ کون سفارش کرے گا؟ ہاں اتنا تو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرے. لیکن سفارش کے بارے میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. پہلی جو حدیث، اذان کا جواب دینا آسان عمل ہے. اذان ہوتا ہے اس کا جواب دو بس. اللہم رب ہذی، اللہم صلی علی محمد، اللہم رب ہذی دعوت. یہ جو پوری دعا پڑھی ہے، اذان کے بعد کی دعا اگر آپ پڑھیں گے، حدیث میں کیا ہے؟ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، نبی آپ کے حق میں سفارش کریں گے. نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کریں گے. بس اذان کا جواب آپ دیجیے بس. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من مات فی المدینہ، جو انسان جس کی موت مدینے میں ہو، جس کی موت مدینے میں ہو، فإنی اشفع بہ، میں اس کی سفارش کروں گا جس کی موت مدینے میں ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کی موت مدینے میں ہوتی ہے، اگر آپ توحید پرست تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں سفارش کریں گے. کیا خواہش کر سکتے ہیں کہ اللہ میری موت مدینے میں دے؟ کیونکہ مدینے میں جس کی موت ہوتی ہے نبی اس کی سفارش کریں گے. کیا میں اور آپ یہ خواہش کر سکتے ہیں کہ نبی اے اللہ تعالیٰ میری موت جو نا مدینے میں دے؟ جواب ہے جائز ہے. دلیل صحیح بخاری میں عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اجعل موتی فی بلد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دعا ہے. کیا دعا کرتی؟ اے اللہ تعالیٰ میری موت مدینے شہر میں اللہ تعالیٰ تو میری موت دے دے. اللہ تو میری موت مدینے شہر میں دے دے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں اگر کسی کی موت ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش کریں گے.
یعنی کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ کا علم ہر چیز، یعنی کہ 4 قسم یاد رکھیں. جو ہو چکا ہے پاسٹ وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جو پریزنٹ جو ہونے والا ہے آپ کے ساتھ وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. فیوچر میں جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ 3 قسم معلوم ہے تمام. ہمارا جو پاسٹ بھی اللہ جانتا ہے، پریزنٹ جو ہم کرنے والی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو فیوچر میں جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. چھوٹا اگر وہ ہوا تو کیسا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم. یہ اللہ ذوالجلال ہے. اگر وہ ہوا تو کیسا ہوگا یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہر چیز. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. درخت سے جو پتا زمین پہ گرتا ہے اللہ کو وہ بھی معلوم. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. مفسرین نے کہا کہ یہ آیت میں دھمکی ہے گنہگاروں کے لیے. اے گنہگاروں سمجھ جاؤ یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے آپ کیا کرتے ہیں. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. اس کے بعد اللہ نے کہا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. اللہ کے پاس جتنا علم ہے انسان سوچ نہیں سکتا کہ کتنا علم ہے. آج لوگ چاند پہ جا کر گئے، سورج پہ جا کر چاند پہ گئے لوگ، ہاں، لیکن اللہ کے پاس جو علم ہے ہم نہیں سوچ سکتے. ولا يحيطون بشيء من علم الا بما شاء. اللہ کے پاس کتنا علم ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا کہ میں یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کروں. دیکھیے اللہ کا علم کے متعلق، یعنی کہ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا حدیث ہے جس سے ہم اللہ کی عظمت معلوم ہوتی ہے، اللہ کا مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ احدث عن دیک. میں ایک مرغی کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ایک مرغی کے بارے میں. ایک مرغی، حدیث صحیح ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس کا جو سر ہے اللہ کے عرش کے پاس ہے، اس کا جو پیر ہے 7 زمین کے نیچے ہے. واللہ عالم کیسا ہے معلوم نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے. اللہ کا جو علم ہے ہم نہیں سوچ سکتے. ہم ایک معمولی سے انسان ہی بس. اللہ کا علم اتنا ہے کہ ہم نہیں سوچ سکتے. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض. یہاں جو کرسی، آیت الکرسی تمام لوگ یہاں یاد ہے. کرسی کا معنی کیا ہے؟ یہ کرسی نہیں جو ہم بیٹھتے ہیں. وہاں کرسی کا معنی یہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس پر اللہ ذوالجلال اپنا پاؤں مبارک رکھے ہوئے اسے بولتی ہیں کہ کرسی. جس پر اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھے ہوئے ہی اسے بولتی ہیں کرسی. اچھا وہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دیتے ہیں. ایک میدان ہے، بڑا میدان ہے، اس میں چھوٹا سا جو ہے نا ایک رنگ گرا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا رنگ جو ہے نا اس میں گرا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ چھوٹا سا رنگ ہے نا آسمان و زمین ہے. یہ بڑا سا میدان اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے. بس صرف اللہ کی پاؤں رکھنے کی جگہ جو ہے نا آسمان و زمین اس کے سامنے ایک رنگ کی طرح ہے. بس چھوٹا سا رنگ. اللہ کا علم کوئی نہیں سمجھ سکتا. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما. اللہ کو آسمان و زمین حفاظت کرنے میں کوئی عاجز، یعنی کہ تھکن نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی حفاظت کرتا ہے. وہو العلی. اللہ تعالیٰ اوپر ہے، 7 آسمان کے اوپر پانی ہے، پانی کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی علی ہے. اللہ تعالیٰ وہو العظیم. اور اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اس کی طاقت قدرت ہر چیز جو ہے نا عظیم ہے. یعنی کہ آیت الکرسی کی خود مختصر جو ہے نا اہمیت فضیلت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. یہ عظیم آیت ہے. اس کی جو فضیلت ہے ہر مسلمان کم از کم جو ہے نا سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوئے. کیونکہ اگر آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گے پوری رات فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے. اور دوسری جو بات ہے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیے. جمعے کی نماز ہو جائے گی اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیے. اسی طرح اللہ کا جو لفظ ہے انسان جو ہے نا صرف اللہ کا لفظ نہیں اللہ اکبر کہے. اور ساتھ ہی ساتھ انسان جب دعا کرتا ہے بولے کہ یا اللہ یا حی یا قیوم. اگر آپ دعا میں اللہ استعمال کریں گے آپ کی دعا قبول ہوگا انشاءاللہ. دوسرا یا حی یا قیوم استعمال کریں گے آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. اور اسی طرح اللہ کا علم، اللہ کا مقام و مرتبہ جو نا یہ عظیم آیت میں جو نا بتایا گیا ہے. دوسری جو بات ہے جیسا کہ سفر کا جو مہینہ ہے، سفر کے مہینے کے متعلق 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی جو بات ہے سفر کے مہینے کے متعلق کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں. اس طرح محرم کی کیا فضیلت ہے، محرم کے مہینے کی بہت زیادہ روزہ رکھنا ہے. سفر کے مہینے کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں. دوسری جو بات ہے سفر کے مہینے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ منحوس مہینہ ہے. یہ منحوس مہینہ، حدیث میں آتا ہے کہ لا سفر. اس سفر کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، ایک عام مہینہ ہے سفر. یہ کوئی منحوس والا مہینہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا سفر. یہ سفر جو ہے نا منحوس والا مہینہ نہیں ہے. تیسری جو بات ہے لوگ سفر کے مہینے میں بڑے بڑے کام نہیں کرتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں. دیکھیے غلط بات ہے.
اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کس مہینے میں ہوئی؟ سفر کے مہینے میں. سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی. لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ عنہ سے شادی کب کی؟ سفر کے مہینے میں. یعنی کہ لوگوں کا جو تصور ہے سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا ہے، سب غلط ہے، یاد رکھیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے سفر کے مہینے میں. دوسرا، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں بڑا بڑا کام نہیں کرنا ہے، کوئی بڑے بڑے اوپننگ نہیں کرنا ہے، یعنی کہ بڑا بڑا کام جو نہیں کرنا، یہ بھی غلط ہے، یاد رکھیں. جبکہ سفر کے مہینے میں خیبر جیسا شہر فتح ہوا، سفر کے مہینے میں خیبر جو ہے نا فتح ہوا، اسی طرح سفر کے مہینے میں مدائن جو ہے نا فتح ہوا، یعنی کہ بڑے بڑے جنگ جو ہے نا سفر کے مہینے میں جو ہے نا فتح ہوئے، مسلمان کامیاب ہوئے. یعنی کہ سفر کا مہینہ منحوس کا مہینہ نہیں ہے. یہ جس طرح عام جو زندگی ہے اسی طرح ہم زندگی گزاریں گے، یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.